مجھے میرا کمرہ دکھا دو، عارف نے کہا۔ شفاعت بھٹی نے سکون کی سانس لی۔ یہ سامنے والا کمرہ تیرا ہے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بس تو میں چلا۔ بوتل تو لے لے، تمہیں پتا ہے میں ایک ساتھ 2 نشے بھی نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو مائنس کر دیتے ہیں، عارف نے انگلی نچاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، امیدواروں کو ایک ایک کر کے بھیج دینا، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ ہم تیرے چپڑاسی ہیں سالے، مقصود نے چیخ کر کہا۔ مہمان نہ ہوتا تو بتاتا سالے کو۔ چپ ہو جا، بھٹی نے اسے ڈپٹا۔ پیتے ہوئے یہ خیال تو رکھا کر کہ چڑھ نہ جائے۔ چڑھے گی نہیں تو مزہ کیا؟ شفاعت بھٹی نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ عارف کے کمرے میں گئی، لیکن وہ چند ہی منٹ میں واپس آ گئی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ سالہ 1 گھنٹہ تو ہمیں لٹکائے رکھے گا، نواز نے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ وہ ہمارا خاص مہمان ہے، شفاعت بھٹی نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سمن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت سمن کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شخص سے مروب ہو گئی تھی، اور سچی بات یہ کہ وہ اسے اچھا بھی لگا تھا۔ وہ اسی بات سے ڈر رہی تھی، کیونکہ اس پیشے میں کسی کو پسند کرنا نقصان کا ہی سودا ہوتا ہے۔ سمن اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے منتخب کر لے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سمن۔ خوبصورت، تمہیں تو سونگنا ہوگا، عارف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سمن کو عجیب سا لیکن بہت اچھا لگا۔ کسی نے کبھی اس کی ایسی تعریف نہیں کی تھی۔ ہاتھ بڑھاؤ اپنا۔ سمن نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے تھام لیا، ایسے جیسے اس کی نبض دیکھ رہا ہو۔ چہرے پر کسی ڈاکٹر ہی کی طرح کا غور و فکر کا تاثر بھی تھا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حدت بھی ہے اور نبض بھی تیز ہو گئی ہے، یعنی دل بوقت ضرورت زیادہ دھڑکنا بھی جانتا ہے، اس نے ڈاکٹر ہی کے انداز میں تبصرہ کیا۔ اس کے لمس میں سمن کو شرافت اور تہذیب محسوس ہوئی۔ اسے بہت اچھا لگا۔ یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا اور اچھوتا تھا۔ ارے گردن پر نیچے کی طرف یہ خوبصورت براؤن تل بھی ہے، عارف نے ہاتھ بڑھا کر اس تل کو انگلی سے چھو لیا۔ اس بار سمن اپنے چہرے پر اچانک تیزی سے لپکنے والی سرخی اور تمتماہٹ کو روک نہیں سکی۔ بہت خوب، اب پلیز ایک زحمت کرو، جا کر دروازہ بند کر دو، عارف نے کہا۔ سمن اٹھی تو اس کے جسم میں خفیف سی لرزش تھی۔ یہ کیسا شخص ہے جس نے صرف چند لمحوں میں اسے طوائف سے عورت بنا دیا ہے؟ اس نے جا کر دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ باہر موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ چلو جان چھوٹی، مقصود نے بلند آواز میں کہا۔ سمن پھر وہیں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے دامن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عارف نے اسے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم اچھے دوستوں کی طرح باتیں کریں گے، رات بہت پڑی ہے۔ سمن نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں لگے گا آپ کو؟ جب ہم اچھے دوست ہیں تو برا لگنے کا کیا سوال؟ ابھی تم نے میرے دوستوں کو نہیں دیکھا کیسے برداشت کر رہے تھے مجھے، اور میں بھی ایسے ہی انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہوں۔ تم جو چاہو پوچھ سکتی ہو، مگر پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ، تھکن ہو تو بلا تکلف لیٹ بھی سکتی ہو تم۔ جی نہیں شکریہ۔ اچھا تو یہ تکیا لو اور آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاؤ، عارف نے اس کی طرف تکیا بڑھایا۔ سمن نے تعمیل کی اور آرام سے نیم دراز ہو گئی۔ ناچنے کی وجہ سے واقعی تھکن ہو گئی تھی۔ ہاں اب پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی تم؟ اب آپ مجھ سے میری کہانی سننا چاہیں گے، عارف ہنسنے لگا۔ غلط سمجھی تم، میں نے کہا نا ہم اچھے دوستوں کی طرح باتیں کریں گے، اور جہاں تک کہانی کا تعلق ہے تو اس دنیا میں ہر شخص کی ایک کہانی ہے۔ یہاں تو کہانیاں ہی کہانیاں ہیں، کسی حد تک ایک جیسی اور کہیں کہیں مختلف۔ تم اس وقت یہاں ہو تو یہ بھی ایک کہانی ہے، میں اس وقت یہاں ہوں تو یہ بھی ایک کہانی ہے۔ واقعی، سمن نے بے تکلفی سے کہا۔ ہاں، اور جب ہم دوست بن کر باتیں کریں گے تو کہانی بے ترتیبی کے ساتھ کہیں کہیں سے کھلے گی، یہ اچھا بھی لگے گا۔ عجیب آدمی ہیں آپ۔ یہ بات نہیں، ایب نارمل لوگوں کے درمیان میں ایک نارمل آدمی ہوں۔ عجیب کیا لگا تمہیں مجھ میں؟ ایک تل کی بنیاد پر مجھے پسند کر لیا، عارف پھر ہنسنے لگا۔ ارے نہیں، تل تو ایڈیشنل کوالیفیکیشن تھا، میرا مطلب ہے اضافی قابلیت۔ میں نے تو تمہیں نبض چیک کر کے منتخب کیا تھا۔ نبض سے کیا چیک کیا تھا آپ نے؟ کیمسٹری، اپنے لمس پر تمہارا رد عمل۔ میرے چھوتے ہی تمہارے دل کی رفتار بڑھی، جسم میں حدت پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب تھا
کہ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے، تمہیں میں اچھا لگا ہوں، تمہارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی ہے، اس کی پرواہ کون کرتا ہے؟ سمن نے اداسی سے کہا۔ یہ تو ضرورت پوری کرنے کی بات ہے، میں اس بات کی پرواہ کرتا ہوں، میرے لیے اس کی اہمیت ہے اور اس کی وجہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے رات ختم ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی ہو جائے۔ دیکھو سمن، اس نے یوں سانس کھینچی جیسے اس کی خوشبو وجود میں اتار رہا ہو، تمہارا نام بھی اچھا لگا تھا مجھے اور تمہارے لیے مناسب بھی ہے، تم نازک بھی ہو اور تم میں مہکار بھی ہے۔ سمن بے خود سی ہو گئی، اس کے سامنے گاہک نہیں عاشق بیٹھا تھا۔ اتنے نخرے کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ انجوائے کرنے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ سمن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لطف اندوز ہونا، وہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، مگر بہت بڑی مجبوری ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ اب گناہ کر رہا ہوں تو لذت تو ملنی چاہیے نا مجھے، اسی کی خاطر تو کر رہا ہوں۔ گناہ بے لذت کا کیا حاصل؟ مجھے بھی کچھ فائدہ نہیں اور اللہ بھی ناراض ہوگا، یہ تو دوہرا خسارہ ہو گیا، یہ تو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو وہ لذت تو کسی کے ساتھ بھی مل سکتی ہے آپ کو۔ سمن کو اب اس گفتگو میں لطف آ رہا تھا، وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک طوائف ہے۔ نہیں مل سکتی نا، میں دراصل سوچنے والا حساس جانور ہوں، میں صرف اپنے احساسات کی فکر نہیں کرتا، دوسروں کے احساسات کی پرواہ بھی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ جسمانی اختلاط ایک کھیل ہے، دو افراد کے درمیان انفرادی کھیل، ٹیم گیم نہیں ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ بیڈمنٹن کے بارے میں جانتی ہو تم؟ نہیں۔ خیر، یہ ایک کھیل ہوتا ہے، اونچا سا نیٹ ہوتا ہے، دونوں طرف ایک ایک کھلاڑی، دونوں کے ہاتھ میں ریکٹ ہوتے ہیں اور ایک چڑیا ہوتی ہے۔ ارے یہ تو میں نے دیکھا ہے، ہاں کھیلا کبھی نہیں۔ اب سوچو، ایک کھلاڑی سرو کرتا ہے، دوسرا جھپٹ کر چڑیا کو نیٹ کے دوسری طرف اچھالتا ہے، پہلا اسے گرنے سے پہلے ہی ریکٹ کی مدد سے واپس کر دیتا ہے، چڑیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے، زمین پر نہیں گرتی۔ ہے نا سنسنی اس میں؟ جتنی طویل ریلی ہوگی، دونوں کھلاڑی اتنا ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہار جیت کی حیثیت تو ثانوی ہے، اصل چیز ہے لطف اندوز ہونا۔ اب سوچو کہ میں نے سروس کی، نیٹ کے اس طرف کھڑے دوسرے کھلاڑی نے ہلنے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا ہے، ریکٹ ہلاتا تک نہیں، تو اسے سروس کیسے ملے گی؟ کوئی پوائنٹ جیتے تب ملے گی نا، اور پوائنٹ اسے جیتنا ہی نہیں بلکہ اسے تو کھیلنا ہی نہیں ہے۔ 2 منٹ میں کھیل ختم، میں 15-0 سے جیت گیا، پھر لطف کیسا؟ مجھے تو شدید کوفت ہوگی۔ کھیل کا مزہ مقابلے میں، جد و جہد اور کشمکش میں ہے، لمبی ریلیز میں ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جی سمجھ رہی ہوں، اور میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں نیٹ کے دوسری طرف جن کے ہاتھ میں ریکٹ بھی نہیں ہوتا، کھیلنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ان کا، بس جیسے مروت میں آ کر کھڑے ہو گئے ہوں۔ بس میں اسی طرح کھیلنا نہیں چاہتا، گناہ بے لذت کا قائل نہیں ہوں میں، اس لیے اتنے نخرے کرتا ہوں۔ سمن نے چپکے سے اسے دیکھا، بہت عجیب، بہت پرکشش آدمی تھا وہ۔ یہ بتاؤ تم کہاں سے آئی ہو؟ عارف نے اچانک پوچھا۔ وہی کہانی شروع، غلط سمجھی تم، میں تمہارے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں حال کی بات کر رہا ہوں۔ کس کوٹھے سے آئی ہو؟ اوہ، میں نرگس بائی کے کوٹھے سے آئی ہوں۔ نرگس بائی؟ یہ کون سا کوٹھا ہے؟ کوئی نیا؟ آپ نیلم بائی سمجھ لیجئے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، مگر تم نے اسے نرگس بائی کا کوٹھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب وہ نرگس بائی کا ہی ہے، نیلم بائی کو تو مرے ہوئے بھی سال سے اوپر ہو گیا۔ اوہ، اب تو مجھے نرگس بھی یاد آ گئی، تو اب وہ کوٹھا اس کا ہے۔ آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ ارے میں یہیں کا ہوں، 4 سال پہلے تبادلہ ہو گیا تھا میرا، اور ان بازاروں کی خاک تو برسوں سے چھان رہا ہوں، کس کو نہیں جانتا میں؟ تم البتہ نئی ہو، مجھے 2.5 سال ہو گئے اسی کوٹھے پر۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نیلم بائی کی زندگی میں ہی وہاں پہنچی تھیں۔ پھر تم نے اسے نرگس بائی کا کوٹھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بھی نرگس بائی کا کوٹھا ہی تھا۔ نیلم بائی زندہ ضرور تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ نرگس بائی کے نام کر چکی تھی۔ میں نے تو وہاں نرگس بائی کی حکومت ہی دیکھی۔ ہائے ہائے، زخم محرومی ہرا ہو گیا، عارف نے آہ بھر کے کہا۔
کیسی ہے نرگس؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ویسی ہی حسین ہوگی اور اسی طرح کسی نہ آنے والے کی آمد کی منتظر۔ سمن نے غور سے اسے دیکھا۔ ان سے کوئی خاص تعلق ہے آپ کا؟ خاص الخاص سمجھو سمن۔ عارف نے پھر گہری سانس لی اور جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار لی۔ تم ادھر قریب آؤ نا، میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ کسی بیوی کی طرح۔ سمن نے تعمیل کی۔ آپ نرگس بائی سے اپنے تعلق کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ہاں، مجھے اس میں بامسمہ لوگ بہت اپیل کرتے ہیں۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم اپنی ہی مثال لو، نام سمن ہے، دیکھنے میں بھی سمن ہو، چھونے میں بھی اور سونگھنے میں بھی۔ ایسے ہی نرگس تھی، کھوئی کھوئی سی اور کسی کی منتظر، حسین اور نازک مگر نادستیاب۔ آپ ان سے ملے کبھی؟ صرف ایک بار۔ مجھے پاگل کر دیا تھا اس کی خوبصورتی نے، مگر کھیلنے کے لیے کھڑا ہوا تو پتا چلا ایک وہی تو ہے جسے میں نے نیٹ کی دوسری طرف خالی ہاتھ کھڑے دیکھا، ورنہ دوسرے کم از کم دکھاوے کی خاطر تو ریکٹ تھام لیتے ہیں۔ بس پھر میں پلٹ کر اس کی طرف نہیں گیا۔ اب کیا حال ہے اس کا؟ اب بھی ویسی ہی ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، دھندا تو وہ چھوڑ چکی ہے۔ ناممکن، مشکل سے 25-26 سال کی ہوگی وہ، یہ تو اس کے عروج کا وقت ہے۔ کہتے ہیں انہیں کوئی خوفناک بیماری لگ گئی ہے۔ ناممکن تو نہیں، مگر مجھے یقین نہیں آتا۔ دیکھنے میں کیسی ہے وہ؟ کوٹھے پر سب سے حسین۔ تو اب کرتی کیا ہے وہ؟ آپ یقین نہیں کریں گے، کوٹھے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی ہیں وہ۔ یہ کوئی ناقابل یقین بات نہیں، مجھے تو لگا تھا کہ وہ مردوں کی قربت میں بھی اللہ اللہ ہی کرتی ہے۔ وہ کوٹھے کی شاید تھی ہی نہیں، وہ تعلیم یافتہ بھی تھی، اس جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کبھی خود کو کسی کے حوالے نہیں کیا ہوگا۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ سب لڑکیوں پر بہت مہربان ہیں، سب کی فکر کرتی ہیں، ہفتے میں 4 دن سے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا کسی کو۔ اچھا چھوڑو اسے، میرے سر میں تیل لگا دو کسی اچھی بیوی کی طرح۔ تیل؟ تیل یہاں کہاں؟ سمن نے کہا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ چلو یوں ہی مالش کر دو سر کی۔ سمن اس کے سینے پر سر رکھے رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں لہرانے لگی۔ ایک بات پوچھوں؟ یہ ہر بات میں آپ بیوی بیوی کرتے ہیں، تو اب تک شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ یہ کس نے کہا کہ شادی نہیں ہوئی میری؟ ارے بیوی ہی کی وجہ سے تو اس حال کو پہنچا ہوں میں۔ سمن کے لیے وہ بہت بڑا شوق تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ دراصل میری بیوی طوائف ہے، لیکن بہت بری طوائف۔ عارف نے سادگی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لفظ کو مروجہ مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے نزدیک طوائف گالی نہیں، مظلومیت کا مترادف ہے۔ جس عورت سے قسمت اس کے سہارے چھین لے اور معاشرہ اس کے وسائل محدود کر دے اور ضروریات اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی ہوں، اور اس کے پاس اپنے وجود کے سوا کوئی اثاثہ نہ ہو، اور لوگ اس کے وجود کے ایک حصے یعنی جسم میں دلچسپی رکھتے ہوں، اپنے وجود کی بقا قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس جسم فروشی کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، وہ طوائف ہے۔ اپنی ضرورتوں کی خاطر جسم فروخت کر کے ایک طرف تو وہ رسوائی کماتی ہے، دوسری طرف زندگی کی اور نفس کی بہت بڑی خوشی سے محروم ہو جاتی ہے۔ واقعی اتنا صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں یہ سب سوچتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ عجیب آدمی ہیں آپ۔ کیسے آدمی ہیں آپ؟ تم اب بھی نہیں سمجھی، عارف نے تعصب سے کہا۔ میں بہت محروم آدمی ہوں۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کی بیوی بری طوائف ہے؟ اسی لیے کہ ایسا ہی ہے۔ دیکھو نا، وہ طوائف نہیں، میری عزت دار بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ وہ مجبور اور بے سہارا نہیں، میں اس کا مضبوط سہارا ہوں، گھر کی، بچوں کی اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں میں۔ لیکن جب میں اپنی ضرورت کی خاطر اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو وہ جھٹک دیتی ہے مجھے، دن بھر کی مصروفیات گنواتی ہے اور تھکن کا رونا روتی ہے۔ وہ مجھے وہ آسائش نہیں دیتی جو میرا حق ہے۔ تو وہ بیوی تو نہیں رہی نا؟ مگر ان کا عذر تو سچا ہوگا نا، گھر کی دیکھ بھال اور بچے سنبھالنے میں تھکن تو ہوتی ہوگی نا۔ پھر یہ عذر جائز ہوتا تو اللہ نے بیوی پر شوہر کے حقوق کو منسوخ کر دیا ہوتا، کیونکہ دنیا میں ہر عورت کا یہی حال ہے۔ یہ سب ان کے فرائض میں شامل ہے۔ میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے دین کی کتابوں میں دیکھا، اللہ کا حکم ہے کہ عورت کو خواہش نہ بھی ہو تو وہ شوہر کی خوشی کی خاطر خود پر مصنوعی خواہش اور رغبت طاری کر لے، اسے کسی صورت بھی منع نہ کرے۔ اسی حکم کی حکمت بھی سمجھتا ہوں میں۔
دیکھو نا، نکاح زنا کو روکنے کا راستہ ہے، عورت کا یہ عمل تو مرد کو زنا کی طرف دھکیلنے کا مترادف ہوا نا، تو آپ کو یہ بات انہیں بتانی چاہیے۔ میں نے بتائی تو وہ بولی، میں کب منع کرتی ہوں آپ کو، میں نے کب روکا ہے آپ کو؟ اب بتاؤ، ہے کوئی جواب اس بات کا؟ میں اکیلا تو بیڈمنٹن نہیں کھیل سکتا نا، پھر میں کیا کروں؟ یہ تو کسی مردے کے ساتھ سونے کے برابر ہے۔ سمن جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بہت سخت باتیں بھی کرتے ہیں آپ، اور اتنے نازک آدمی کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ایک نازک اور حساس آدمی ہی تو ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی آپ کو اپنی بیوی کو طوائف کہنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ آپ تو بری طوائف کہہ رہے ہیں انہیں۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں۔ اچانک کسی رات میری بیوی آتش فشاں بن جاتی ہے۔ پہلے تو میں ایسے موقعوں پر خوش ہوتا تھا، پھر اصل بات میری سمجھ میں آ گئی، جب اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میری مرضی کے مطابق بننے کی، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اب بولو، وہ طوائف ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اور بری طوائف اس لیے کہ وہ مجبور نہیں، بے سہارا نہیں۔ میں اسے ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتا ہوں، تو جب اسے کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے جو وہ سمجھتی ہے کہ میں ہرگز نہیں دلاؤں گا، تو وہ مجھ پر یہ جال پھینکتی ہے۔ لطیف جذبوں کے نام پر بلیک میلنگ تو میں قبول نہیں کر سکتا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں، مجھے فریب مت دو، سیدھی سیدھی بات کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بتاتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کل دلا دوں گا، تم اس طرف کروٹ لے کر سکون سے سو جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ اور وہ فوراً یہ بات مان لیتی ہے۔ نہ مانے تو میں بھی اسے ویسے ہی جھٹک دیتا ہوں جیسے اور دنوں میں وہ جھٹکتی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، چین سے سونے دو مجھے، تمہاری ضرورت کل پوری ہو جائے گی۔ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ عزت کی بات ہے، وہ میری عزت نہیں کرتی، نہ کرے، مجھے تو اس کی عزت رکھنی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے بدلے میں اپنی ضرورت پوری کر کے اسے طوائف بنا دوں میں؟ اپنے گھر کا تقدس کیوں پامال کروں؟ میں بیوی کا کاروبار نہیں کر سکتا، کاروبار کے لیے بازار موجود ہے۔ میں اپنے گھر میں، جہاں اپنے بچوں کا باپ ہوں، عیاش تماش بین نہیں بننا چاہتا۔ تو خود کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ سمن نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مذہب بھی اجازت دیتا ہے اس کی، اور میرا خیال ہے آپ حیثیت میں بھی کم نہیں۔ ڈرتا ہوں کہ دوسری بھی ایسی ہی نکلی تو کیا کروں گا؟ چھان پھٹک کے بغیر نہیں کر سکتا دوسری شادی۔ عارف نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اچھا اب اجازت ہو تو لائٹ آف کر دوں؟ عجیب آدمی ہیں آپ، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ سمن نے حیرت سے کہا، یہ ضروری ہے، دوسرے کھلاڑی کی مرضی، آمادگی اور دل سے شمولیت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تم انجوائے نہیں کرو گی تو میں بھی انجوائے نہیں کر سکوں گا۔ آپ واقعی عجیب آدمی ہیں، اور یہ میں تعریف کر رہی ہوں آپ کی۔ سمن نے اٹھتے ہوئے کہا، بس بتی میں بجھا دیتی ہوں۔ وہ سمن کے لیے بے مثال تجربہ تھا۔ وہ خود کو ہواؤں کی طرح آزاد محسوس کر رہی تھی، وہ تو جیسے اڑ رہی تھی۔ بہت دیر بعد سمن نے کہا، آپ واقعی بہت اچھے دوست ہیں، میں آپ کو کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ یہ تم اپنے حق میں بہت برا کرو گی، عارف نے سنجیدگی سے کہا، بہت دکھی رہو گی تم۔ میں تمہیں اس کا فائدہ بتاتا ہوں، جب کبھی کوئی برا توہین آمیز تجربہ ہو تو ان لمحوں کو یاد کر لینا، تازہ دم ہو جاؤ گی۔ شکریہ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر عارف نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک کام کر دو۔ میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہوگا۔ میں یہ کام دوسری طرح بھی کر سکتا ہوں، لیکن اسے مناسب نہیں سمجھتا، اس میں اسے سبکی کا احساس ہوگا۔ دوست دوستوں کے کام آتے ہیں، اس میں استعمال کرنے اور استعمال ہونے کی کوئی بات نہیں۔ عارف چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میں نرگس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے، عارف نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اس لیے کہ میں گاہک یا تماش بین کی حیثیت سے نہیں، ایک عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی، سمن نے کہا۔ میں ناکام ہو جاؤں تو آپ دوسری طرح سے کوشش کر لیجئے گا۔ نہیں، وہ میں نہیں کروں گا۔ وہ اس جذبے کے شایان شان نہیں جو میں نرگس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں اس کے بارے میں۔ نہیں، میں تمہیں بتاؤں۔
اور پھر تم نرگس کو قائل کرنے کے لیے اسے بتاؤ تو یہ بلیک میلنگ لگے گی۔ اچھی بات ہے، میں کوشش کروں گی، بس اب سکون سے سو جاؤ۔ عبدالحق اس روز بہت بے چین اور اندر سے بہت مضطرب تھا۔ ویسے تو اس کی 3 سالہ ازدواجی زندگی ایک مستقل سرشاری تھی۔ نوربانو کا سحر اب بھی ویسا ہی تھا، بلکہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اس کی محبت زیادہ بڑی ہے یا نوربانو کی، لیکن چند منٹ میں ہی اسے اندازہ ہو جاتا کہ دونوں محبتوں کا موازنہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں تولا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کی روح میں رچی ہوئی بسی ہوئی بے پایہ محبت تھی۔ وہ نوربانو کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ دوسری طرف نوربانو کی محبت کسی پہاڑی دریا کی طرح تند، تیز رفتار اور پرشور تھی۔ اس محبت کی فطرت اس کے قدم اکھاڑ کر اسے اس طرح بہا کر لے جانا تھی کہ کسی اور سے اس کا یہ تعلق نہ رہے۔ اس کی زندگی میں جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کی محبتیں تھیں۔ وہ جیسے نوربانو کی محبت کے دریا کی گزرگاہ میں پڑے بہت بڑے بڑے پتھر تھے۔ ان میں سے ہر پتھر دریا کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ دریا کو مہمیز کرتا تھا۔ دریا جس پتھر سے ٹکراتا اس کی تند میں اس کے غضب اور اس کے شور میں اضافہ ہو جاتا۔ دریا کے بس میں ہوتا اور ایسے ہر پتھر کو لڑھکا کر بہاتا ہوا لے جاتا اور کہیں دور چھوڑ آتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ پتھر اپنی جگہ رہتے تھے اور دریا کی تندی اور غیظ و غضب اور بڑھ جاتا تھا۔ بنیادی طور پر نوربانو کی محبت جسمانی تھی، یا یوں کہا جائے گا کہ اس کا غالب عنصر جسم تھا۔ اس اعتبار سے وہ رات کی رانی تھی۔ رات کو اس کی خوشبو سر چڑھ کر بولتی، وہ تند پہاڑی دریا کی طرح ایک پتے کی مثال اسے بہائے پھرتی۔ رات کے ہر لمحے میں وہ اس کا اسیر ہوتا، ایسا اسیر جس کے لیے وہ اسیری ہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ اور نوربانو کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ اس کا اسیر اس کے سحر سے آزاد نہ ہو جائے، اور وہ اس کے لیے صرف فکر نہیں کرتی تھی، وہ اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دیتی رہتی، اور اس کے ہاں سب کچھ دماغ سے ہوتا تھا، دل سے نہیں۔ آپ مجھ سے اکتا تو نہیں گئے؟ کبھی وہ کہتی، کیسی باتیں کرتی ہو، یہ کہاں ممکن ہے؟ ممکن ہے، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں، لیکن میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس کائنات کے تمام پھولوں کی خوشبو ہے، میرے اتنے رنگ ہیں کہ نہ کسی نے دیکھے، نہ ان کے نام کسی کو معلوم ہے۔ اور یہ سچ تھا، اس کی کوئی ایک رات دوسری رات جیسی نہیں تھی۔ رات کا نام تنوع تھا۔ لیکن زندگی میں دن کی بھی تو بہت اہمیت ہے، اور دن کو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، بے شمار رابطے ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں۔ رات کی طمانیت عبدالحق کو تازہ دم کر دیتی تھی، لیکن نوربانو چڑچڑی اور بدمزاج ہو جاتی تھی، بات بات پر الجھنا، جھنجھلانا۔ مگر اس کے پاس سے گزرتی تو وہ ضرور اس سے ٹکراتی یا جسم مس کرتی۔ بہانے بہانے سے وہ اسے چھوتی، ایسے میں اس کے چہرے پر نرمی ہوتی اور آنکھوں میں بلاوے۔ وجہ عبدالحق کو معلوم تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مضبوط دلائل کے باوجود اسے سمجھانے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ نوربانو چاہتی تھی کہ اس کے اور عبدالحق کے درمیان کوئی نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ شادی کی پہلی صبح ساجد معمول کے مطابق اس کے کمرے میں آیا تو وہ چڑ گئی۔ اب یہ بچپنا چھوڑ دیں آپ اب شادی شدہ مرد ہیں، کوئی کم عمر لڑکے نہیں۔ تقسیم مردوں ہی کا وقت ہوتا ہے، لڑکے تو آزاد ہوتے ہیں، جو چاہے کریں، اور میں تو کبھی لڑکا رہا ہی نہیں۔ عبدالحق نے بغیر کسی تلخی کے کہا، میرا یہ وقت ساجد کا ہے، میں سب کے حقوق ادا نہیں کروں گا تو اچھا انسان کیسے بنوں گا؟ عبدالحق نے کہا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اسے خیال آتا تھا کہ اس نے شکر کے نفل بھی نہیں ادا کیے اور اس کی فجر بھی قضا ہو گئی۔ پھر دن میں زرینہ، رابعہ اور زبیر کو وقت دینا، اور رات کو اس کا حمیدہ کے پاس جا کر بیٹھنا بھی نوربانو کو برا لگا، لیکن عبدالحق نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں اپنا کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، ہر ذاتی قربانی دے سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کا فن غضب نہیں کر سکتا۔ زرینہ کی شادی ہوئی تو نوربانو کا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پھر اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جو بات عبدالحق کو نہیں ماننی وہ اس سے کسی طور بھی نہیں منوا سکتی۔ اس نے اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیا۔ جب وہ لاہور شفٹ ہونے لگے تو حمیدہ نے زبیر اور رابعہ کے لیے بھی اصرار کیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ زبیر بھائی یہاں نہیں ہوں گے تو یہاں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ نوربانو نے کہا۔ نور بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، زبیر نے جلدی سے کہا۔ وہ اس کا مزاج پہچاننے لگا تھا۔ مگر ساجد کیسے رہے گا عبدالحق کے بغیر؟ حمیدہ نے اعتراض کیا۔ چھوٹا بچہ ہے، بہل جائے گا اماں، رابعہ بولی۔ لیکن میں نہیں رہ سکوں گا اس کے بغیر۔
عبدالحق کو مداخلت کرنا پڑی۔ کمال کرتے ہیں آپ، بچے کو ماں باپ سے جدا کر کے لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ نور بانو جیسے تڑپ اٹھی۔ یوں کرتے ہیں کہ رابعہ اور ساجد ہمارے ساتھ چلیں گے، حمیدہ نے فیصلہ سنایا۔ بچے کو باپ سے دور کرنا میرا کوئی مسئلہ نہیں، زبیر نے جلدی سے کہا۔ ساجد ویسے بھی مجھ سے زیادہ صاحب سے مانوس ہے، پھر میں ہر ہفتے کبھی 2 دن کے لیے اور کبھی موقع ملا تو 3 دن کے لیے لاہور آ جایا کروں گا۔ اور اس پر عمل بھی ہو گیا۔ پھر زرینہ بھی ماں بن گئی، اس کے ہاں بھی پہلا بیٹا ہی ہوا تھا اور اب تو وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ عبدالحق رکھ رکھاؤ کا بہت قائل تھا، زرینہ اس کی سگی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ اس رشتے کی نزاکت کا زیادہ خیال رکھتا تھا کہ کہیں وہ وہاں خود کو اکیلا اور لاوارث نہ سمجھ لے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی ایسے نہیں تھے، وہ زرینہ کو بیٹی ہی کی طرح چاہتے تھے اور اکبر بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ زرینہ وہاں بہت خوش تھی، پھر بھی عبدالحق نے مہینے میں کم از کم ایک بار وہاں جانا خود پر فرض کر لیا۔ زبیر یہاں آتا تو وہ وہاں جاتا، رات کو قیام کے لیے اپنا گھر موجود تھا۔ جب وہ پہلی بار جانے لگا تو نور بانو نے کہا، میں بھی چلوں گی۔ وہ اسے ایک رات بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور کبھی زرینہ 3-4 دن کے لیے لاہور آ جاتی، ایسے میں نور بانو کا چڑچڑا پن اور بڑھ جاتا۔ سب کچھ مل گیا تھا، سب کچھ اچھا تھا، مگر عبدالحق کو احساس زیاں ستاتا تھا، لگتا تھا کہ بہت کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ نامعلوم محرومی کا احساس اس پر مستضاد تھا، اور جب بھی یہ احساس حد سے گزرتا وہ بے چین اور اندر سے مضطرب ہو جاتا۔ آج بھی وہ اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ ایسے میں اسٹڈی ہی اس کی پناہ گاہ ہوتی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ وہ پڑھائی میں مصروف ہے، ایسے میں ڈسٹرب کیا جانا اسے پسند نہیں تھا۔ ویسے تو وہ BA کا امتحان دے چکا تھا اور اب رزلٹ کا منتظر تھا، لیکن مسعود صاحب نے اسے خالی نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ چنانچہ وہ ان کی رہنمائی میں اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ کتاب سامنے رکھ کر وہ بیٹھا اپنی کیفیت پر غور کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ لاہور کی مصروف زندگی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی مصروفیت ابھی اور بڑھے گی۔ مصروفیات نے اسے قرآن سے دور کر دیا تھا، نماز 4 وقت کی رہ گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو حق نگر سے ہی ایسے چل رہا تھا۔ فجر کی نماز سے تو وہ وہیں پر محروم ہو گیا تھا، اور قرآن پڑھنا بھی وہیں کم ہو چکا تھا۔ وہ خواہ مخواہ لاہور پر الزام لاد رہا ہے۔ شاید کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہیں نیچے دبی ہوئی تھیں، قریدتا تو سامنے آ جاتی، لیکن وہ قریدنا نہیں چاہتا تھا، وہ انہیں سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ مزاجن وہ ایسا نہیں تھا، اسے تو عذر کرنا، پیچیدگی کو سادگی میں تبدیل کرنا اور واضح طور پر سمجھنا مرغوب تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ خود سے نظریں چرانے لگا ہے؟ اس نے سوچا شاید یہی اس کا بنیادی مسئلہ ہے۔ حقیقت جیسی بھی ہو اسے سمجھنا تو چاہیے، سمجھے گا ہی نہیں تو اصلاح احوال کیسے ہوگی؟ مسئلہ سامنے ہو تو اس کا حل نکلتا ہے۔ اس نے سوچا سب سے پہلے یہ یاد کیا جائے کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوش وہ کب ہوا تھا۔ اس کے لیے اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ دہلی میں وہ شامیں جب وہ عصر اور مغرب کے درمیان کوٹھے پر بیٹھ کر نور بانو کی آواز سنتا تھا، اس سے بڑی کوئی خوشی آج تک اس کی زندگی میں نہیں آئی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے تمام حواس سرشاری کی کیفیت میں گندھے اس آواز پر مرکوز ہوتے تھے، اور اندر کی کیفیت بتاتی تھی کہ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود جیسے وہ سمجھ رہا ہے، جیسے وہ کوئی سچائی ہے جو اس کی روح میں اتر رہی ہے۔ مگر اس خوشی سے تو وہ دہلی میں ہی محروم ہو گیا تھا۔ ذہن نے فوراً ہی اس کی تردید کر دی۔ وہ آواز تو اس کی سماعت میں محفوظ ہو گئی تھی، وہ جب چاہتا سر جھکا کر بیٹھتا اور اسے سن لیتا۔ وہ آواز آنی بند ہو گئی تھی، پھر بھی وہ محروم نہیں ہوا تھا۔ محروم ہو گیا ہوتا تو وہ محبت بھی کسی نقش کی طرح دھیمی ہوتے ہوتے مٹ جاتی، لیکن وہ محبت تو اور توانا ہو گئی تھی۔ پھر اس رات اس نے وہی آواز سنی اور بے اختیار ہو گیا۔ اپنے آپ میں ہوتا تو وہ کبھی اوپر نہ جاتا، یہ جانتے ہوئے کہ اوپر نور بانو ہوگی۔ اب یہ تو وہی جانتا تھا، کوئی اور کیسے جان سکتا تھا کہ وہ اوپر پہنچا تو سراپائی سماعت تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ صرف سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے نور بانو کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو بعد میں بھی کبھی اسے دیکھتا تو پہچان نہ پاتا، اور اس کیفیت میں اس نے آسمان کا مشاہدہ کیا اور کلمہ پڑھا۔ اس دن کے بعد اس کے لیے ایک نیا حوالہ بن گیا، وہ جب چاہتا نور بانو کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے سن لیتا تھا، مگر نور بانو سے شادی کے بعد وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتا تھا نور بانو سے شادی کے بعد اس کو سامنے بٹھا کر اس کی قرات سنا کرے گا،
اس نے پہلی ہی رات یہ فرمائش کی بھی، لیکن نوربانو نے اسے ٹال دیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ جب بھی نوربانو سے یہ فرمائش کرتا ہے وہ ٹالتی ہے۔ عموماً وہ یہی کہتی تھی کہ ابھی ذرا دیر میں سناتی ہوں۔ پھر ایک دن وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، ابھی وضو کر کے آؤ اور مجھے سناؤ۔ لیکن جب نوربانو نے تلاوت شروع کی تو اسے مایوسی ہوئی۔ آواز تو وہی تھی، لیکن بے خود اور مبہوت کر دینے والی وہ کیفیت موجود نہیں تھی جس نے پہلی بار اسے اسیر محبت کیا تھا۔ وہ پڑھتی رہی اور وہ سنتا رہا، لیکن دل میں کچھ نہیں ہوا۔ اندر سے حق کی وہ آواز نہیں آئی جو اس رات آئی تھی، اور اس پر آسمان کا ایک بھید کھول گئی تھی۔ اس دن پہلے تو عبدالحق کو لگا کہ وہ لٹ گیا ہے، جیسے اس سے کوئی متاع عزیز چھن گئی ہے، اور یہ سچ تھا۔ برسوں سے قرات کی وہ آواز اس کے لیے متاع حیاتی تو تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے سوچا اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، بہت بڑا دھوکا، جیسے اس کی محبت کی بنیاد ہی اس دھوکے پر رکھی گئی تھی، اور اب وہ بنیاد ہی نکال لی گئی تھی۔ اب بغیر بنیاد کے محبت کی وہ عمارت کیسے قائم رہ سکے گی؟ اسے تو سچ مچ لگا کہ نوربانو کے لیے اس کے دل میں محبت مٹنے لگی ہے، لیکن پھر جادوگر رات آئی، اور رات کے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ تو نوربانو سے محبت کرتا تھا، مجبور تھا محبت کرنے پر۔ آواز ایک دور کی حقیقت تھی، فریب سماعت جیسی، اور جسم ایک فریب تھا، تمام حواس پر حاوی و طاری، اور حقیقت سے بڑھ کر۔ راتیں تو ویسی ہی رہیں، لیکن اس کے دن مضطرب ہو گئے۔ اس نے سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کی، بات کچھ ایسی مشکل بھی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا علم القرآن، تو بے شک وہ عظیم زبردست مقتدر رب، وہ کائنات کا مالک، اپنا کلام وہی تو پڑھا سکتا ہے اور وہی پڑھاتا ہے۔ عبدالحق کو تو ذاتی طور پر تجربہ بھی تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کسی آیت پر نظر ہوتی اور اچانک ان لفظوں کے نیچے اس کا مفہوم، اس کے معنی ابھر کر آنکھوں کے راستے دماغ میں اتر جاتے۔ وہ ایسا مفہوم ہوتا جو اس آیت کے ظاہری مفہوم سے بالکل مختلف ہوتا، لیکن تمام ادراکی قوتیں ایک ثانیے میں متفق ہو جاتی کہ واقعی اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہے، یہ حکمت ہی ہے اس میں۔ اساس کے بعد خود بخود وہ مفہوم حافظے میں سے محو بھی ہو جاتا، ایسے کہ وہ بار بار اس آیت کو پڑھ کر اس مفہوم کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اسے یاد نہ آتا۔ وہ سوچتا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بندہ کھوئے گا نہیں تو مانے گا کیسے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مانے گا نہیں تو ڈرے گا کیسے؟ ایسے میں کبھی اچانک یوں بھی ہوتا کہ وہ پہلا مفہوم تو یاد نہ آتا، لیکن اسی آیت کا ایک اور مفہوم اس پر کھل جاتا۔ اور ایسا ہی ہوتا کہ کبھی بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت پر اس کی کیفیت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، گلے میں پھندے لگنے لگتے، اس کی ہچکیاں بندھ جاتی، اور آگے پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہ رہتا، بلکہ وہ تو اسی آیت کو بھی نہ دہرا پاتا۔ وہ کیفیت بہت اچھی لگتی تھی اسے لگتا تھا کہ اسے دھو کر پاک کیا جا رہا ہے، اور کئی دن بعد کبھی اس کا جی چاہتا کہ پھر وہ کیفیت اس پر طاری ہو۔ وہ اس آیت کو پڑھتا، بار بار دہراتا، لیکن کچھ بھی نہ ہوتا۔ آنکھوں کو تو چھوڑو، دل میں بھی نمی کا احساس تک نہ ہوتا۔ وہ بے بسی اور شوق سے نڈھال ہو جاتا، لیکن نامراد رہتا۔ تو اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اقتدار و اختیار اور قدرت کلی طور پر صرف اللہ کی ہے۔ بے شک اس نے اس میں سے کچھ تھوڑا سا انسان کو بھی عطا کر دیا ہے، جس پر انسان پھولتا پھلتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ دینے والا جب جس لمحے چاہے اور جتنی دیر کے لیے چاہے وہ اختیار اس سے واپس لے لے، اور چاہے تو دوبارہ دے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں موہوم سے انداز میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بندہ تقوی، اطاعت اور اللہ کی محبت اپنائے تو وہ دنیا میں بھی اس کا انعام دیتا ہے، ایسے کہ بندے کو دیے ہوئے اقتدار و اختیار و قدرت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اپنے جید کلام میں بھی اللہ نے اپنے اقتدار و اختیار اور قدرت کو منتقل کر دیا ہے۔ عاجزی سے گڑ گڑا کر پڑھو، سوچ کر اے میرے رب کے کلام مجھے روشن کر دے، تو آدمی پر کائنات کے بھید کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے اپنے اقتدار و اختیار اور قدرت کا جو ایک ذرہ انسان کو عطا کیا، تو اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اقتدار و اختیار اور قدرت اپنے کلام میں منتقل کر دی۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو اس کلام عظیم کو اس طرح پڑھے جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ علم و اقتدار سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے اپنے خلیفہ کے لیے اس میں ایک حصہ مقرر کر دیا، چھوٹا سا حصہ، مگر وہ بھی انسان کے لیے اتنا بڑا ہے
کہ شاید وہ اسے قیامت تک حاصل نہ کر سکے۔ اس پر ترا یہ کہ وہ بدنصیب یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ اسے صرف قرآن سے ملے گا۔ وہ قرآن کو چھوڑ کر باہر کی مادی نشانیوں میں سر کھپاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ قرآن اللہ کی مملکت علم کا دروازہ ہے، سائنس کو حقیر اور بے معنی کر دینے والے علم کا شارٹ کٹ ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ مگر امت اسے طاق پر رکھ کر بھول گئی۔ عبدالحق کو اچھی طرح یاد تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ کوئی بہت بڑا راز اس پر کھلنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر عجیب سی گھبراہٹ اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ دماغ معاف ہوتا محسوس ہونے لگا تھا، اور یہ نہیں کہ ارتکاز کی کمی اور انتشار کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ وہ اپنی بساط کی حد تک مکمل ارتکازی حالت میں تھا، مگر کوئی بہت بڑی کمی تھی جو اس کے آگے بڑھنے میں مزاحم تھی۔ شاید اس کے ارتکازی استعداد اس راز کے لیے لازمی استعداد سے بھی بہت کم تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے قرآن ہی سے ملے گی۔ وہ ایسی کیفیت تھی جو ریاضی کا کوئی پیچیدہ سوال حل کرتے وقت ہوتی ہے، ایسا سوال جس میں ہندسوں کی کثرت ہو اور ضرب کرتے وقت آدمی کو کم اوقاتی کا احساس ہونے لگے، تو وہ گھبراہٹ میں پورا عمل گنوا کر نقطۂ آغاز پر واپس آ جاتا ہے اور تعصب سے ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ علم تو صرف قرآن میں ہے، اور جن علوم کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے وہ 60 سال کی مہلت میں کروڑوں سال کی مسافت پر موجود منزل تک پہنچنے کی احمقانہ اور یقینی طور پر ناکام کوشش ہے، جبکہ اس منزل تک پہنچنے کا شارٹ کٹ قرآن ہے۔ اس بات کا اسے تجربہ تھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، خود سمجھ رہے ہوں یا سمجھا رہے ہوں، ہر بار ایک مختلف کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ وہ دیکھتا تھا کہ مولوی مہر علی کی کیفیت کا معاملہ مختلف ہے۔ اکثر و بیشتر وہ اس سے قرآن کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں کیفیت ایک ہی ہوتی تھی۔ ان کی بات ہر بار ویسے ہی دل میں اترتی تھی۔ وہ مولوی صاحب سے اپنا موازنہ کرتا، غور کرتا، پھر ایک دن اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ عام آدمی تو دنیا سے چپکا ہوتا ہے، دنیا کے مسائل، پریشانیاں اور تفکرات کی وجہ سے وہ یکسوئی سے محروم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو اس نے کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا۔ بیوی بچوں کو وہ مناسب وقت دیتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے نہایت یکسوئی کے ساتھ کرتے۔ قرآن پڑھتے وقت ان کے استغراق کا یہ عالم ہوتا کہ پکارتے رہو اور آواز ان تک نہ پہنچے۔ اس پر عبدالحق کو یاد آیا کہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اسے بہت بڑی صفت قرار دیا ہے، اور یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ جو سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو رہے، یکسوئی کے ساتھ۔ ابراہیم خلیل اللہ، آتش نمرود بھی جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس نے سوچا دنیا میں بے شمار لوگ ہوں گے جو مولوی صاحب سے بھی آگے ہوں گے، یکسوئی میں بہت آگے۔ وہ ہر وقت قرآن کی کیفیت میں رہتے ہوں گے، ان پر آیات کے مفاہیم اترتے ہوں گے، کائنات کے، زندگی اور موت کے بھید کھلتے ہوں گے۔ وہ ایسا کہاں، وہ تو پردہ پوش رات کے حوالے سے نوربانوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ نماز میں ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا آزاد اور بے لگام نفس تصور میں اسے ترغیبات دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یکسوئی تو نفس پر مکمل غلبہ حاصل کرنے سے مشروط ہے۔ اس نے سوچا نوربانوں کے لہن میں تشابہ نہ ہونا وقتی چیز ہے جو کسی بھی لمحے واپس آ سکتی ہے، لیکن اسے یاد تھا کہ دہلی میں اس آواز میں ہر روز ایک ہی کیفیت ہوتی تھی، سرشاری اور بے خودی کی۔ شاید اس لیے کہ نوربانو اس وقت دنیا سے، اس کی رنگینیوں سے ناآشنا تھی۔ اس کے نفس کے سامنے دماغ کو منتشر کر دینے والے لاتعداد امکانات نہیں تھے، جبکہ اب اس کے پاس اس کی محبت بھی ہے، اور اس محبت کے اظہار کے بے شمار پیرائے بھی ہیں، اور جسمانی پیرایہ ان سب پر حاوی ہے۔ تو محبت سے یہ نقصان بھی ممکن ہے، اس نے حیرت سے سوچا، جبکہ محبت تو اللہ کی عطا ہے۔ فوراً ہی اسے خیال آیا کہ دنیا میں سب کچھ آزمائش کے لیے ہے، اللہ کی ہر عطا آزمائش ہے۔ وہ محبت دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے جس کی محبت بندے کو دی، بندہ اس کی محبت میں محبت دینے والے کو تو نہیں بھول جاتا۔ وہ محبت دینے والا جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا انسان کا فرض ہے، اور محبت کیا، یہ تو ہر نعمت کے لیے ہے۔ بندہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا
کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ساری دنیا میں اتنی محبت ہے ہی نہیں، اس لیے میں بھی ہر چیز، ہر شخص اور ہر رشتے سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا کیونکہ اللہ اسے نظر نہیں آتا۔ خود پر شرم آنے لگی۔ لڑکپن میں وہ سوچتا تھا کہ اسے اللہ کو تلاش کرنا اور جاننا ہے تاکہ وہ اس سے محبت کرے، کیونکہ اسے سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ مگر آج ایمان کو پہنچنے کے بعد وہ اسے بھول بیٹھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ انحصار آنکھوں پر کرتا ہے۔ محاورہ ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، اور سچ ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور وہ دور چلا جائے تو اس کی صورت تصور سے بھی ہٹنے لگتی ہے۔ برسوں ہو جائیں تو اسے بھول ہی جاتا ہے۔ کوئی کتنا ہی محبوب ہو، وہ مر جائے تو اسے بھول ہی جاتا ہے نا، تو دیکھے بغیر محبت کیسے ہو۔ مگر اس نے نوربانو کو نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اللہ نے انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں سے، چیزوں سے ایسی محبت کرتے ہو جو صرف مجھ سے کرنی چاہیے۔ یہ ایک سیدھا سا بیان ہے جو حقیقت بیان کرتا ہے، ایک تلقین عطا فرماتا ہے، لیکن اصرار نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ اصرار کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے دیکھے بغیر۔ اب ایمان کے درجے ہیں اور ایمان ایک سفر ہے۔ ایمان زبانی جمع خرچ کی حد تک رہ گیا اور آپ نے ایمان کے ارتقاء کا سفر نہیں کیا تو زندگی رائگاں ہوئی نا۔ عبدالحق پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایمان اسی محبت کے سفر کا نقطۂ آغاز ہے جس کا سزاوار صرف اللہ ہے۔ بغیر دیکھے ایمان تو لے آئے، لیکن اسے سمجھا، جانا تو نہیں۔ اب ایمان لا کر رک مت جاؤ، آگے بڑھو، اسے دیکھو، اسے جانو۔ جان گئے تو محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکو گے۔ اب دیکھیں کیسے، جانے کیسے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے محبت سمیت مجھے اتنی نعمتیں دی جن کا شمار تو کجا، مجھے ادراک تک نہیں۔ عبدالحق نے زیر لب کہا۔ یہ اس سوال کا جواب تھا کہ دیکھیں کیسے، جانے کیسے۔ بندہ سوچے، غور کرے تو اللہ رہنمائی فرماتا ہے، نعمتوں کا ادراک عطا فرماتا ہے۔ نعمتوں کا علم ہوتا ہے تو بندے کو اپنے رب کی دینے کی قدرت کاملہ سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر اللہ کو سمجھنے اور جاننے کا پہلا دروازہ ہے۔ آگے بڑھو تو ایک ایک کر کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ کو جاننے اور سمجھنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ غور تو کرے، غور کے لیے فرصت تو نکالے، اور دماغ سے دنیا کو جھٹک کر ارتکاز کے ساتھ غور کرے۔ دل نے کہا تھا کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس سوال کا جواب خاموشی تھی۔ خاموشی کا مطلب تھا کہ جتنا پتا چلا ہے پہلے اس پر تو عمل کرو۔ مگر وہ تو قرآن سے بھی دور ہو گیا تھا۔ نوربانو کی آواز سے امید تھی، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بار بار نوربانو سے قرات کی فرمائش کی کہ شاید کسی دن وہ کیفیت لوٹ آئے، چاہے ایک بار ہی کے لیے ہو۔ لیکن وہاں تو ایسا کچھ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ قرات جس نے اسے آسمان کے رنگ دکھائے تھے اس کی سماعت سے بھی محو ہو چکی تھی۔ وہ جھنجھلانے لگا۔ وہ بچہ نہیں تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی فرمائش پر نوربانو جھنجھلاتی ہے، ٹالتی ہے، عذر پیش کرتی ہے، پھر بھی اصرار قائم رہے تو بے دلی سے پڑھتی ہے۔ ایسے میں کیفیت کیسے آئے گی؟ اب ایک سوال یہ قائم ہو گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ نوربانو بدل کیوں گئی؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے ہار گیا تو اس نے یہ بات نوربانو سے پوچھ لی۔ یقین سے تو نہیں کہہ سکتی میں، نوربانو نے کہا، لیکن شاید بات یہ ہے کہ دہلی میں آزاد تھی، جی چاہا تو کوئی کام کر لیا، نہیں تو چھمن بوا اور امی تو موجود تھی ہی، ذمہ داری کوئی تھی نہیں تو دل لگا کر پڑھتی تھی پورے دھیان کے ساتھ۔ اور جس رات آپ نے مجھے سنا اس کی تو بات ہی اور تھی، وہ رمضان کی چاند رات تھی، اور میں کیا کیا دیکھا تھا میں نے۔ اس کا جسم کانپنے لگا، کیا کیا، اور وہ سب تازہ تھا، اور میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے سورہ ملک پڑھ رہی تھی۔ اب وہ کیفیت تو آ بھی نہیں سکتی۔ بات معقول تھی، عبدالحق نے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو تم پڑھتی تھیں اور میں بے خود ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا نا، جب میں آزاد تھی، اب میں ایک پورے گھر کی ذمہ دار ہوں۔ بے شک نوکر موجود ہیں، لیکن دوسروں سے کام کروانا، نوکروں پر نظر رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں کام کرنے سے زیادہ تھکن ہوتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی، اور ذرا فرصت ملے
تو آپ کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ میرے بارے میں بس ایک ہی بات، ایسا کیا کروں کہ آپ خوش رہیں، بس یہی ایک فکر کرتی ہوں۔ مگر میں تو خوش ہوں، بہت خوش۔ ہر خوشی وقت کے ساتھ پھیکی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ خوشی ہی نہیں رہتی۔ نور بانو نے فلسفیانہ انداز میں کہا، میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں چلتا ہوگا آپ کو، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کے دل سے اتر نہ جاؤں، اس لیے فرصت میں بیٹھ کر آپ کے لیے نت نئی خوشیاں تلاش کرتی ہوں، اور جو میری اصل خوشی تھی اسے بھلا بیٹھی۔ عبدالحق نے شکایتاً کہا، اب پڑھتی تو ہوں، سناتی تو ہوں، لیکن آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ دیکھیں، میری بات ثابت ہو گئی نا۔ ہر خوشی ملنے کے بعد پل پل پھیکی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ خوشی ہی نہیں رہتی۔ نور بانو نے بات اس پر ہی رکھ دی۔ اب وہی میں ہوں، وہی میری آواز اور وہی اللہ کا کلام، مگر آپ کی کیفیت بدل گئی۔ عبدالحق کو برا لگا، لیکن وہ معقولیت سے سوچنے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا، یہ ناممکن تو نہیں کہ فرق مجھ میں آیا ہو، اور وہ جانتا تھا کہ فرق تو اس میں آیا ہے۔ نہ پہلے کی طرح نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن، فرصت ہی نہیں ملتی اسے۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ مقابلے کا امتحان چھوڑ کر، لاہور چھوڑ کر حق نگر واپس چلا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسے اس کی ضرورت نہیں، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اور ان غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے وہ اہم ترین چیزوں سے دور ہو رہا ہے۔ لیکن اسے یاد تھا، مولوی صاحب نے کہا تھا، اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، سب سے آسان یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کرو، اس کی مخلوق پر مہربانی کرو۔ اور مسعود صاحب کہتے تھے، یہ ملک اللہ کی عطا ہے، یہ عالم اسلام کی امید ہے، اس کی فلاح اور ترقی کے لیے کچھ کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس ملک کو تعلیم یافتہ، عقل مند، دیانتدار اور درد مند افسروں کی ضرورت ہے، ورنہ بددیانت، ظالم اور راشی افسر اس ملک کو کھوکھلا کر دیں گے۔ یہ یاد آتا تو وہ سوچتا کہ یہاں بھی وہ ایک طرح سے اللہ کا کام ہی کر رہا ہے، مگر دل کی خلش دور نہیں ہوتی تھی۔ اسی ہاں اور نہ میں 3 سال گزر گئے۔ اب تو اسے نتیجے کا انتظار تھا، اور ادھر وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ بس دل کی یہ بے سکونی ستاتی رہتی تھی۔ نور بانو کی بات ایک اور انداز میں سچ ثابت ہو گئی تھی۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، چیزیں جب اپنی اہمیت کھونے لگیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ غیر اہم ہو ہی جاتی ہیں، جب تسکین ہی نہیں رہے۔ اس نے نور بانو سے فرمائش کرنا چھوڑ دیا، اور نور بانو تو ویسے بھی اس کی فرمائشی کی وجہ سے مارے باندھے سناتی تھی۔ فرمائش نہ رہی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ یہ آپ کی چائے۔ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ پڑھ رہا تھا۔ لگتا تو نہیں۔ نور بانو کے لہجے میں شک تھا۔ نظریں تو خالی خالی ہیں آپ کی، تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم ہی کہو، اگر میں پڑھ نہیں رہا تو کیا کر رہا ہوں؟ کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ سوچ تو کچھ بھی سکتا ہے آدمی، مگر میں کبھی تم سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ میری ہر سوچ تم پر آ کر رک جاتی ہے۔ پھر وہی، مجھے بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اتنے افسوس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نور بانو نے رنگ بدلا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، عبدالحق نے زور دے کر کہا۔ کبھی کبھی میں تمہیں پیچھے چھوڑے بغیر تم سے آگے جا کر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نور بانو سہم گئی، دل میں ڈر گئی۔ یہی تو دھڑکا لگا رہتا تھا اسے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور عبدالحق کی گردن کو سہلانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں، اس نے بڑے ناز سے کہا۔ مجھ سے جتنا ہی آگے جائیں گے وہاں بھی میں ہی ملوں گی آپ کو۔ عبدالحق بے خود ہو گیا، مسحور ہو گیا۔ اس لمس میں آج بھی وہی تاثیر تھی، بلکہ شاید بڑھ گئی تھی۔ اس نے نور بانو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نور بانو نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اور تم نے جو ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ کوئی دیکھ لیتا تو؟ میں تو ہاتھ اوپر لے جاتی اور سر دبانا شروع کر دیتی اور کہتی، سر میں درد ہو رہا ہے صاحب کے۔ بڑی مکار ہو تم۔ ہاں وہ تو میں ہوں، نور بانو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ میں سامنے بیٹھی رہوں تو آپ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، ایک ہی کام کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت وہ ممکن نہیں۔ اس وقت تو مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ جاؤ تم۔ نور بانو خوش ہو گئی، وہ ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ عبدالحق اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نادرہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے انہیں بتایا نہیں میرے بارے میں؟
بتایا تھا باجی۔ یہ کہتے ہوئے سمن نے نہ جانے کیوں شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ پھر بھی وہ کہتے تھے گاہک یا تماشبین کی حیثیت سے نہیں، عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں۔ عزت اور دوستی، اور وہ بھی کوٹھے پر؟ نادرا نے حقارت سے کہا۔ نہ تم دودھ پیتی بچی ہو سمن، اور نہ میں، ہم دونوں ہی یہ بات سمجھتے ہیں۔ ایک بات کہوں باجی، وہ بہت مختلف آدمی ہیں۔ کتنے ہی مختلف ہوں، ہیں تو مرد نا۔ سمن بجھ سی گئی۔ مرد اچھے بھی تو ہوتے ہیں باجی، اس نے آہستہ سے کہا۔ نادرا نے اسے غور سے دیکھا۔ تم ان سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی ہو، وہ ہیں ہی ایسے۔ اچھا، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اور نادرا کو واقعی سوچنا تھا۔ کوئی بڑا افسر ایک کوٹھے کی نائکا سے عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے ملنا چاہتا تھا، یہ غیر معمولی بات تھی۔ غرض کے کاروبار کی اس دنیا میں دوستی نہیں چلتی۔ عارف کو اس سے، بلکہ اس کوٹھے سے کچھ نہ کچھ لینا ہوگا، ورنہ وہ اس انداز میں بات کبھی نہ کرتا۔ اور جو نقشہ سمن نے کھینچا تھا، اس سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ عارف کوئی بڑا اور اہم افسر ہوگا۔ بھٹی جیسے آدمی نے وہ محفل اس کے اعزاز میں برپا کی تھی، اور سب سے پہلے لڑکی کے انتخاب کا حق بھی اسے دیا گیا تھا۔ بھٹی یوں ہی بلا وجہ تو کسی کو اہمیت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ عارف یقیناً کوئی بڑی چیز ہوگا۔ اعلیٰ افسران کی اہمیت تو نادرا نے نیلم بائی کی زندگی میں ہی سمجھ لی تھی۔ اس کے بعد اس پر اور رموز بھی کھل گئے تھے۔ ان افسران کا دیا ہوا تحفظ بڑی نعمت تھا۔ ان کی سرپرستی میسر ہوتے ہوئے کوئی بھی کوٹھے کو ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی بدماش، نہ کوئی پولیس والا، اور وہ بگڑ جاتے تو کوٹھے پر پولیس کا ریڈ بھی ہو جاتا تھا۔ اور بھٹی تو اعلیٰ افسران کا سرتاج تھا، اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی بات کبھی نہیں ٹالی جاتی تھی۔ اس تناظر میں عارف کی استعدا اہمیت اختیار کر گئی۔ اس نے خاموشی سے سمن سے بات کی تھی، اور وہ بھی بے حد باعزت انداز میں۔ وہ چاہتا تو بھٹی سے بات کرتا اور نادرا کو جہاں چاہتا بلوا لیتا، انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس معاملے کو ذاتی بنا لیا۔ تو کیا یہ عارف کی اچھائی ہے؟ لیکن جو کچھ نادرا نے دیکھا اور بھگتا تھا، اس کے بعد بے غرضی کا فلسفہ اس کے حلق سے اتنی آسانی سے نہیں اتر سکتا تھا۔ طوائف کی عزت تو کوئی اپنی غرض سے بھی نہیں کرتا، بے غرضی کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ طے ہے کہ بات کسی غرض کی ہے، اور کسی نائکا سے کسی کو کیا غرض ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہو۔ ایک لمحے کو نادرا ڈر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں سے انہیں ارجمند کی سنگن مل گئی ہو۔ لیکن نہیں، ارجمند تو ابھی بچی ہے، 11 سال کی۔ لیکن بیراہ رووں کو کیا؟ مگر پھر اسے سمن کا انداز یاد آیا۔ عارف کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں احترام اور محبت ہوتی تھی، اور اس نے عارف سے متاثر ہونے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اور خود سمن بھی لاکھوں میں ایک تھی، صورت شکل ہی نہیں، اس کی عادات و اطوار بھی بہت اچھے تھے۔ کون جانے دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہو، اور عارف اسی سلسلے میں اس کے پاس آ رہا ہو۔ یقیناً یہی بات ہوگی، جبھی تو اس نے بھٹی سے بات نہیں کی۔ ان افسروں کا بھی ایک اصول تھا، کوٹھے سے کسی لڑکی کو زندگی بھر کے لیے کبھی نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسا کرنے لگے تو کوٹھے ہی اجڑ جائیں گے۔ پھر جو لڑکی جب جی چاہے مل سکتی ہو، اسے گلے کا ہار بنانے کا فائدہ؟ تو اگر عارف یہ بات بھٹی سے کرتا تو بھٹی کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دیوار بن جاتا۔ اسی لیے عارف نے سوچا ہوگا کہ اس سے مل کر بات کرے۔ نادرا نے سوچ لیا کہ وہ عارف سے ضرور ملے گی، لیکن اپنے انداز میں۔ اسی وقت ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ پھوپھو، اچھی پھوپھو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، تو چلو تمہیں کھانا دے دوں۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ میں بھی کھا لوں گی۔ کھانا نکالتے ہوئے اس نے اچھو میاں کو آواز دی، آپ بھی کھا لیں۔ ابھی تو بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اچھو میاں نے جواب دیا، تم کھاؤ بیٹا۔ وہ پوچھنا بھی محض رسمی تھا۔ نادرا جانتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کبھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ بات نادرا کو عجیب لگتی تھی، مگر ایک اطمینان تھا اسے۔ اس کا سبب کراہت ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ ہر بار کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے، اور پھر اس سے کہتے، تمہارا احسان ہے بیٹا، اس کوٹھے پر بھی حق حلال کی روٹی کھلا رہی ہو تم۔ کیسی باتیں کرتے ہیں نواب صاحب، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مگر وسیلہ تو تم ہو۔ ہم برابر کے حصے دار ہیں نواب صاحب، میں محنت کرتی ہوں، لیکن بھاگ دوڑ تو آپ کرتے ہیں، اور کرم اللہ کا ہے۔ بے شک
یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ ایک بار پھر ارجمند نے نادرا کو چونکا دیا۔ پھر وہی دال پھپھو، وہ ٹھٹک کر بولی۔ تم چھوٹی ہو نا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دال کتنی بڑی نعمت ہے، نادرا نے نرم لہجے میں کہا۔ اور کھا کر تو دیکھو کتنے مزے کی ہے، اس نے نوالا ارجمند کی طرف بڑھایا۔ ارجمند نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اب بتاؤ سچی سچی، مزے کی ہے یا نہیں؟ بہت مزے کی ہے پھپھو، لیکن کئی دنوں سے گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ واقعی کئی دن ہو گئے گوشت پکے، نادرا نے کہا۔ اچھا آج اور صبر کر لو، کل انشاءاللہ قورمہ کھلائیں گے تمہیں۔ یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی کہ ارجمند نے بے دلی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ پیٹ بھر کر کھایا۔ اس نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ سچ میں تم بڑی پیاری اور صابر بچی ہو، آپ کی بھتیجی جو ہوں پھپھو، ارجمند نے معصومیت سے کہا۔ کھانے کے بعد نادرا کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو اس نے اچھو میاں کو بلایا۔ کپڑے تیار ہو گئے ہیں نواب صاحب، اس نے تھیلا ان کی طرف بڑھایا۔ آپ آج ہی لے جائیں اور کوشش کیجیے گا پیسے آج ہی مل جائیں۔ کوئی خاص بات؟ اچھو میاں نے پوچھا۔ ارجمند کئی دن سے گوشت کو ترس رہی ہے، تم فکر نہ کرو بیٹا، میں پیسے لے کر ہی آؤں گا۔ نادرا مطمئن ہو گئی۔ اللہ نے اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے لیے راہ نکالی تھی۔ یہ سلسلہ تو نیلم بائی کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، اس وقت سے جب نیلم بائی نے سب کچھ اسی کے نام کر دیا تھا۔ اس رمضان سے ہی نادرا کو یہ خلش ستانے لگی تھی کہ خود تو خود وہ ارجمند کو بھی حرام کھلا رہی ہے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا؟ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر جب اس نے اچھو میاں کے لیے کرتے سیے اور ان پر کڑھائی کی تو اسے خیال آیا کہ یہ ہنر تو ہے اس کے پاس، یہ اس کے لیے رزق کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس نے اس سلسلے میں اچھو میاں سے بات کی۔ اچھو میاں کو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن نادرا کے جذبے نے ان کے دل کو چھو لیا۔ اللہ سے دعا کر کے ایک دن وہ بازار چلے گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا اور جس انداز میں معاملات طے ہوئے وہ ان کے لیے بھی حیران کن تھے۔ بازار میں سلے سلائے کپڑوں کی بہت دکانیں تھیں۔ وہ کئی بار ہر دکان کے سامنے سے گزرے۔ مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ کون سی دکان زیادہ چلتی ہے اور کون دکاندار دیکھنے میں زیادہ معقول لگتا ہے۔ بالآخر ایک جگہ ان کا دل ٹھکا اور وہ دکان میں چلے گئے۔ انہوں نے دکاندار سے کرتے دکھانے کو کہا۔ دکاندار نے کرتے دکھائے۔ کپڑا تو اچھا تھا لیکن سلائی اچھی نہیں تھی۔ کڑھائی والے نہیں ہیں؟ دکاندار نے کڑھائی والے کرتے ان کے سامنے رکھ دیے۔ نہ تو سلائی اچھی ہے نہ کڑھائی، انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ میرے کرتے تو دیکھو، ایسے کرتے ہیں تمہارے پاس؟ دکاندار نے بہت غور سے ان کے کرتے کو دیکھا۔ او نہیں جی، ایسے کرتے دکانوں پر کہاں ملتے ہیں، یہ تو گھر کا سلا ہوا ہے، ہاتھ کی سلائی ہے پوری، اور کڑھائی بھی بہت اچھی ہے۔ تم پورا بازار دیکھ لو، ایسے کرتے نہیں مل سکتے تمہیں، اور اگر میں ایسے کرتے تمہیں لا کر دوں تو؟ دکاندار چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں تمہیں اچھی قیمت دوں گا ان کی، پر ایک شرط ہوگی۔ وہ کیا؟ بازار میں صرف مجھے دو گے وہ کرتے، کسی اور کو نہیں دو گے۔ تم اچھی قیمت دو گے تو میں کسی اور کو کیوں دوں گا؟ بس تو لے آؤ مال، مختلف سائز کے لانا۔ اچھو میاں دکان سے نکلے تو جیسے ہوا میں اڑ رہے تھے، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، انہوں نے سوچا، ورنہ مجھے تو کاروباری بات کرنی آتی بھی نہیں۔ انہوں نے یہ خوشخبری نادرا کو پہنچا دی۔ بس اب تم کرتے تیار کر کے دے دو۔ مگر نادرا کے سامنے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، کپڑا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات اس نے اچھو میاں سے کہی تو وہ چکرا گئے۔ پیسوں کی کیا کمی ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ یہ بات ہے تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ نادرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نواب صاحب کہ یہ سب تو مال حرام ہے اور ہم رزق حلال کی کوشش میں ہیں، تو کیا ہم اپنے حلال رزق کی بنیاد حرام رزق پر رکھیں گے؟ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچتے رہے۔ پھر ایک دن اچھو میاں نے تجویز پیش کی، ایسا کرو، اس میں سے کچھ بطور قرض لے لو، کرتوں کی قیمت ملے تو قرض واپس دے دینا۔ نادرا نے چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ پھر دوبارہ کپڑا بھی تو لانا ہوگا، یوں تو یہ حرام کا قرض ہمیشہ ہمارے سر چڑھا رہے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دینا۔ نہیں نواب صاحب، قرض لینے سے مال حرام حلال نہیں ہوگا، رہے گا تو حرام کا پیسہ ہی۔ میں نے اللہ سے رزق حلال کی دعا کی ہے، حرام مال کے قرض سے بھی میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو پھر؟ اچھو میاں کے لہجے میں مایوسی تھی۔
جس نے خیال عطا فرمایا ہے وہی راستہ بھی بنائے گا۔ نادرا نے بڑے یقین سے کہا۔ کئی دن گزر گئے مگر بہت سوچنے پر بھی کوئی صورت نکلتی دکھائی نہیں دی۔ نادرا کو بھی اپنے دل میں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ایک کوٹھا ایسی جگہ ہے جہاں رزق حلال کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھی کہ اپنے اس مال حلال کی بنیاد حرام مال پر رکھے، خواہ وہ قرض ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ قرض ادا بھی کر دے مگر اسے اپنا حلال رزق خالص کبھی نہیں لگے گا۔ دشواری یہ تھی کہ اب نوالے بھی اس کے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ ارجمند کا ساتھ دینے کی خاطر وہ اس کے ساتھ کھانے پر مجبور تھی، ورنہ کھانے کو اس کا دل چاہتا ہی نہیں تھا۔ مجبوری یہ بھی تھی کہ ارجمند کو وہ یہ سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچھو میاں اس کے حال سے بے خبر نہیں تھے لیکن وہ بے بس تھے۔ پھر جس نے عقل حلال کا خیال عطا فرمایا تھا اس نے راستہ بھی بتا دیا۔ اس روز اچھو میاں کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اس ارادے سے نکلے کہ کوئی مزدوری مل جائے تو کر لیں۔ کئی جگہ انہوں نے کوشش کی مگر بات نہیں بنی۔ اچانک کہیں سے کوئی جھپٹ کر آیا اور مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ او بابا جی، تم تو پلٹ کر ہی نہیں آئے اس دن کے بعد۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، وہ وہی دکاندار تھا جس سے اس دن انہوں نے کرتوں کے لیے بات کی تھی۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ اس بازار کی طرف نکل آئے ہیں۔ چند لمحے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ او بابا جی، کسی اور دکاندار سے بات کر لی ہے کیا؟ دکاندار نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، نہیں تو۔ دیکھو بابا جی، بازار میں جو سب سے زیادہ دام دے رہا ہو میں اس سے زیادہ دوں گا، پر شرط وہی ہوگی میرے علاوہ کسی کو مال نہیں دو گے تم۔ یہ بات نہیں، دراصل ہم کام شروع ہی نہیں کر سکے۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ، دکاندار نے ہمدردانہ لہجے میں کہا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں دکان میں لے گیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ اس نے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ اچھو میاں اسٹول پر بیٹھ گئے۔ بس کیا بتاؤں، وہ بولے۔ او کھل کر بتاؤ بابا جی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اچھو میاں نے شرمندگی سے کہا۔ اوہ، یہ پہلے ہی بتا دینا تھا نا بابا جی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کپڑا، دھاگا، ساری چیزیں میں دے دیتا اور کام کی اجرت طے کر لیتے۔ یہ تو اور اچھا ہے، کپڑا میں اپنی مرضی کا دوں گا۔ اچھو میاں تو کھل گئے۔ یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا ہمیں۔ دیکھو بابا جی، کام جتنا اچھا ہوگا میں دام بھی اتنے ہی اچھے دوں گا، پر بات وہی ایمانداری کی ہے۔ میرے سوا کسی کو مال نہیں دینا، یہ وعدہ کرنا ہوگا۔ ہم زبان کے پکے ہیں، بس تو میں ضرورت کی ساری چیزیں دیتا ہوں۔ کام شروع کرو، تعلق بن جائے گا تو میں سلائی کی مشین بھی خرید کر دوں گا تمہیں، پھر کچھ کام مشین کا بھی دے دیا کروں گا۔ بڑی مہربانی تمہاری۔ مہربانی کیسی بابا جی، یہ تو کاروبار ہے، مجھے بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی۔ دکاندار نے تھیلے میں ململ کا ایک تھان ڈالا اور اچھو میاں کی طرف بڑھایا۔ ڈھاکے کی ململ ہے، اعلیٰ درجے کی، کام کرنے والے کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اچھو میاں دکان سے نکلنے لگے تو دکاندار نے پکارا۔ او بابا جی، اپنا پتہ تو بتاتے جاؤ۔ اچھو میاں پلٹے اور اس کی طرف بڑھے۔ دیکھو بھائی، پتہ تو میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کپڑے کا پورا تھان دے رہا ہوں تمہیں، نہیں آئے تو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا تمہیں؟ اعتبار کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ یہ رہا تمہارا کپڑا۔ اچھو میاں نے تھیلا کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سنو بابا جی، میں اپنے لڑکے کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ گھر دیکھ آئے گا، دکاندار نے نرم لہجے میں کہا۔ اور بات صرف اعتبار کی نہیں، کبھی کوئی ارجنٹ کام ہوا تو لڑکے کے ہاتھ کپڑا بھجوا دوں گا، کبھی کچھ منگوانا ہوا تو منگوا لوں گا۔ نہیں بھائی، نہ میں پتہ بتاؤں گا نہ اپنا گھر دکھاؤں گا۔ یہ کر سکتا ہوں کہ ہر دوسرے دن تمہارے پاس ایک چکر لگا لوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، آگے تمہاری مرضی۔ دکاندار سوچ میں پڑ گیا۔ اچھو میاں باہر جانے کے لیے پلٹے تو دکاندار نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، کپڑا لے جاؤ۔ اچھو میاں کوٹھے پر پہنچے اور نادرا کو کپڑا دیا اور تفصیل بتائی۔ نادرا خوش ہو گئی۔ 2 نفل پڑھوں گی شکرانے کے، دیکھا آپ نے، اللہ نے راستہ بھی بنا دیا نا۔ اب اس تعلق کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے۔ اب نادرا کے پاس مشین بھی تھی اور لیڈیز سوٹ بھی سیتی تھی، اور کڑھائی کا کام تو وہ ایسا کرتی تھی کہ دیکھتے رہ جاؤ۔ دکاندار بھی بہت خوش تھا، اسے اس کے تصور سے بھی زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ دکان کی ساکھ کہیں کی کہیں پہنچ گئی تھی۔ لو بیٹا، یہ گوشت لے آیا ہوں میں۔ اچھو میاں کی آواز نے نادرا کو چونکا دیا۔ نادرا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کہاں سے لے آیا اور کیوں لے آئے؟ ہماری گڑیا گوشت کو ترسے،
یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اور ادھار نہیں لائے، نقد پیسے دے کر لائے ہیں۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تمہارے ہی دیے ہوئے ہیں، زبردستی دے دیتی ہو تو رکھ لیتے ہیں، ورنہ ہماری تو اپنی کوئی ضرورت ہے نہیں، کپڑے تو وہ اپنا دکاندار ہی دے دیتا ہے۔ نادرا مسکرائی۔ تب تو بہت امیر ہوں گے آپ، بہت پیسے ہوں گے آپ کے پاس۔ مگر یہ کہتے کہتے وہ اداس ہو گئی۔ وہ یہ بات اس شخص سے کہہ رہی تھی جو کبھی نواب تھا، ہر رات سینکڑوں لٹا دیتا تھا، لیکن اس نے یہ بات کہی نہیں۔ نہیں بیٹا، 1-2 روپے سے زیادہ نہیں رکھتے ہم اپنے پاس، اچھو میاں نے بے پرواہی سے کہا۔ تو پھر کرتے کیا ہیں؟ جب بھی داتا دربار جانا ہوتا ہے وہاں لنگر میں خرچ کر دیتے ہیں۔ نادرا نے بڑی محبت سے انہیں دیکھا۔ جب اس نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا اس کے مقابلے میں کتنے بدل گئے تھے وہ۔ سفید داڑھی، چہرے پر پاکیزگی اور رونق، اور پیشانی پر نماز کا نشان، سب اللہ کی رحمت ہے۔ وہ مقلب القلوب کیسے بدل دیتا ہے لوگوں کو، اور کہاں کہاں بدل دیتا ہے، طوائفوں کے کوٹھوں پر بھی۔ واقعی اس کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے۔